والنجم إذا غوى تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خصلت انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کوئی 25 سے 30 منٹ کا دورانیہ ہے، جس میں یہ نصیحت نہ صرف آپ سب کے لیے ہے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی یہ باتیں اتنی ہی قابل عمل ہوں گی جتنی میں آپ کو ترغیب دوں گا، وہ ترغیب میرے لیے بھی اتنی ہی ہے۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ افطاری کے بعد پوری طور پہ بیٹھ جانا آسان نہیں ہے، اور پھر آپ نے تراویح کی تیاری کرنی ہے، وہ سب چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے موقع دیا اللہ کے دین کے لیے۔ ہم یہ 25-30 منٹ جو ہے نا، یہ آپ توجہ کر لیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں میں بات کو، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ تو پہلا جو حصہ ہے نا بات کا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ چھوٹے کا نام میں نے پہلے لیا، بڑے کا بعد میں لیا۔ اور دونوں نے مل کے ہی قربانی دی، تو قابیل کی قبول ہی نہیں ہوئی اور حابیل کی قبول ہو گئی۔ تو قابیل نے حابیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ یہ آسمان سے آگ نہیں آئی میری قربانی قبول ہو جاتی، تیری آگ آئی اور تیری قربانی قبول ہوگی، پہلے قربانی ہوتی بھی ایسی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب، ایک آواز کی جگہ پہ سیٹ کرنے ہیں، جس کے بعد ایک جگہ پہ سیٹ کر لیں گے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے کہ پھر حابیل نے قابیل سے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ آپ کا جو رمضان ہے نا، اس میں سب سے بنیادی جو فلسفہ رہا، آپ لوگ سنتے رہے علماء سے کہ تم پہ روزے فرض ہیں، اور جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں، لعلکم تتقون، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے دل کے اندر وہ تقوی کا پہلو ذرا نمایاں ہو جائے۔ میں اس بات کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھاتا ہوں تاکہ تمہاری نمازیں بھی بہت اچھی قبول ہو جائیں، اور تمہارے حج بھی بہت اچھے قبول ہو جائیں، تمہاری زکوٰۃ بھی بہت اچھی قبول ہو جائے، تمہارا فطرانہ بھی بہت اچھا قبول ہو جائے۔ ان سارے اعمال کی قبولیت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی ہونے کے لیے روزے دار ہونا بڑا ضروری ہے، اور جتنا تقویٰ روزے دار کو ملتا ہے شاید اتنا کسی کو نہ ملتا ہو۔ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ذکر ضرور کروں گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی ساری باتوں سے اتفاق کریں، اور کسی بھی انسان کی ساری باتوں سے اتفاق ممکن نہیں ہوتا سوائے پیغمبروں کے۔ لیکن مجھے ان کی بات سے اس لیے اتفاق ہے کہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے تھے اگر زندگی میں آپ کسی مجبور کو دیکھیں لیکن آپ اس کی مدد نہ کریں، آپ کو کسی مظلوم کو دیکھیں لیکن آپ اس کی مدد کے لیے تڑپیں نہ، اور آپ کسی تنگ دست کو دیکھیں لیکن آپ اس کے اندر
تنگ دستی سے نکالنے کی کوشش نہ کریں، جبکہ آپ مسجد بھی جاتے ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور حج بھی کرتے ہوں بیت اللہ میں جا کے، اور آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں اپنے انداز میں، تو آپ حاجی ہو سکتے ہیں، آپ نمازی ہو سکتے ہیں، پر آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کا جو خلاصہ ہے نا، وہ ایک نیکی کا جو تصور ہے، جب تک وہ ہماری طبیعتوں ہمارے مزاج کے اندر پیدا نہیں نہ ہوتا، تو پھر برائے کرم ایک کام کر لیا کرو، جب تم کسی کو کہتے ہو نا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو کسی نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، جب کہتے ہو نا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کرو کہ حابیل ہو یا کہ قابیل ہو، کیونکہ دو قسم کی صفات تو پہلے دن سے شروع ہوگی، ایک قابیل والی اور ایک حابیل والی۔ اور قابیل والی وہ تھی کہ جس کے اندر نیکی کا عنصر نہیں، قربانی اس نے بھی دی، لیکن وہ قربانی نیک نیتی پر نہیں تھی، وہ نیک عمل نہیں تھا، اس سے اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، جبکہ حابیل نے جو عمل کیا نیکی کی بنیاد پر کیا، نیک نیتی کی بنیاد پر کیا، اور اس کے عمل کی قبولیت کا اثر اتنا ہے کہ قابیل کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ابھی اسی وقت قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے گا، فوری طور پہ آگے سے حابیل نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا ارادہ قتل ہوگا، لیکن بھائی میں آپ کو بتا دوں، جب تم مجھے قتل کرنے کے لیے پورا اپنا کوشش کرو گے کہ مجھے قتل کرنا ہے، تو میں تو اپنا ہاتھ بھی تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے اس کے لیے قتل کروں، اور میں نہیں چاہتا جو جرم تو کرنا چاہتا ہے نا، اس جرم میں تو شریک بھی نہیں ہونا چاہتا۔ نیکی انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، اگر آپ کا روزہ برائی سے آپ کو دور نہیں کر رہا، اگر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر آپ کی نمازیں آپ کو برائی سے اور بے حیائی سے دور نہیں کر رہی، اگر حج بیت اللہ کرنے کے بعد بھی اگر آپ جھوٹ اور فسق اور فجور سے باز نہیں آ رہے، اور دین اور اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنے کے باوجود بھی اگر آپ کی تربیت کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگ والدین کا احترام بھی نہیں کر سکتے، اور اپنی بہن کا حق وراثت بھی اس کو نہیں دے سکتے، اور اپنے ہمسائے بھی آپ کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے، تو آپ اس پہ ناراض مت ہو جائیے گا۔ آپ نمازی ہو سکتے ہیں، آپ حاجی بھی ہو سکتے ہیں، آپ روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک بندے پسند ہیں، اللہ نیکی کو دیکھتا ہے کہ تم نے نیکی کس نیت سے کی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی نے، وہ مرد تھا یا پھر وہ عورت تھی، دونوں کے بارے میں آتا ہے، اس میں سے دیکھا کہ کئی کتے کا ایک پلا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، لیکن وہ قریب گیا یا قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس نے کہیں گہرے کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا، اور شاید اس کو وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میڈیا والا کوئی نہیں تھا، سوشل میڈیا والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن فرشتے دیکھ رہے تھے، کرامن کاتبین لکھ رہے تھے، گواہی زمین آسمان میں دی جا رہی تھی، بعد میں اس کی گواہی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دے دی۔ اس نے وہ کام زندگی میں ایک بار کیا، لیکن اس کا پیغام ہم تک یہ پہنچا کہ جا ہم نے تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر، کیونکہ تو نے یہ عمل نیکی سمجھ کر کیا ہے، تو نے صرف عمل نہیں کیا۔ آپ نماز اس لیے اگر پڑھتے ہیں کہ آپ کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر سنت رسول ہے، اور آپ اگر نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ ایک فرقے کے حامی ہیں، تو بھائی صاحب آپ فرقے کو ترغیب دے رہے ہیں، اپنی برادری کو ترغیب دے رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والا اگر ایک بھی نماز کے بارے میں جانے، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے یہ علم ہو جائے، اور یہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پکا جنتی بنتا۔ ایک نیکی نماز کی اتنی بڑی ہے، ہم تو پچھلے کئی سالوں سے اس نیکی کے اندر جا رہے ہیں، لیکن ویسے کہ ویسے ہی۔ البتہ یہ میری بات تھوڑی پرانی ہے، میں اس کو کرتا رہتا ہوں، لیکن اور بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ہر مریض کے لیے ہوتے ہیں۔
یہ وہ لگانے ہی پڑتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جاتا یار یہ انجیکشن تو تم اس کو بھی لگاتے تھے اس کو کیوں لگا ہے. تو وہ پہلے وہ لگاتا, میں اپنے آپ میں ہوں, ایسے آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, آپ میری بہت قابل قدر ہیں. میرا بیٹا پڑھتا ہے, آپ کبھی مجھ سے پوچھیں نا وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 1 کلاس میں پڑھتا ہے. 10 سال گزرنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں اب آپ کا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتا ہے, تو میں آپ کو کہوں گا 1 کلاس میں پڑھتا ہے. تو آپ کے چہرے کے تغیرات بدلیں گے, دل میں کچھ عجیب سے سوچیں گے, مولوی صاحب فیس نہیں دی ہوگی اور بار بار فیل ہوتا ہوگا, ادارے والوں نے پروموٹ نہیں کیا ہوگا, وہ 10 سال پہلی کلاس میں رہا ہوگا, برا لگا نا آپ کو. آپ نے کہا آپ نے اس کی وقت کا بھی ضیاع کر دیا, عمر کی بھی تباہی کر دی, اور آپ نے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. پچھلے 10 سال سے کیوں 1 کلاس میں؟ میں نے کہا اس کو ABC نہیں آتی, اس کو اردو پڑھنی نہیں آتی, انگریزی بھی پڑھنی نہیں آتی, کوئی چیز ڈھنگ کی سمجھتی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے, پھر تو اس کو اسی کلاس میں رہنا چاہیے جب اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. چلو میرے بیٹے کے بارے میں تم کہہ لو, میں برداشت کر لیتا ہوں, خدا را تھوڑی سی توجہ یاد کیجیے گا. آپ کتنے سالوں سے مسجد میں آ رہے ہیں؟ کوئی آپ میں سے 10 سال سے مسجد میں آ رہا ہے, کوئی 15 سال سے مسجد میں آ رہا ہے, اور کوئی 20 سال سے آ رہا ہے, کوئی 25 سال سے آ رہا ہے, کوئی 30 سال سے, کوئی 35 سال سے, کوئی 40 سال سے مسجد میں آ رہا ہے. اور مسجد اور سکول کا موازنہ کر لیجئے گا. مسجد اللہ کی زمین پر وہ جگہ ہے جو سب سے بہترین جگہ ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جس میں نصاب کے اعتبار سے سب سے بہترین نصاب لگا ہوا ہے. اگر بات کے اعتبار سے سمجھیں, حضور کی بات یہاں پر کی جاتی ہے, اللہ کی بات یہاں پر کی جاتی ہے, صحابہ کرام کا کردار یہاں پر بیان ہوتا ہے, تابعین کا کردار یہاں پر بیان ہوتا ہے, تبع تابعین کا کردار بھی یہاں پر بیان ہوتا ہے, فقہاء کا بھی کردار یہاں پر بیان ہوتا ہے, ائمہ محدثین کا نام بھی یہاں پر لیا جاتا ہے, محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر بھی یہاں پر ہوتا ہے, امام مسلم کا تذکرہ یہاں پر ہوتا ہے, امام ابو داؤد کا, امام نسائی کا, ابن ماجہ کا, دارمی کا, دارقطنی کا, دنیا کا بنا ہوا سلیبس جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, دنیا کی بہترین جگہ پر پڑھایا جاتا ہے. جو یہاں عالم بیٹھا ہوا ہے یہ عالم علم پڑھتا ہے, اس کے لیے مچھلیاں دریا میں دعا کیا کرتی تھی, اور چونٹیاں سوراخ میں اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتی تھی, فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر پھیلاتے تھے. ٹیچر کا درجہ اور مقام دیکھیے, وہ مسند رسالت جو ہوتا تھا اس مسند پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, ممبر و محراب کا وہ مالک ہے, پچھلے 40 سال سے آپ کو پڑھا رہا ہے, لیکن آج بھی آپ کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, اور 20 سال کے بعد بھی آپ کو ترجمہ نہیں آتا, تو آپ نے زندگی کا اپنا کتنا وقت برباد کر دیا. میرے بیٹے نے صرف میٹرک نہیں کی, آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ 40 سال پہلے, میں 40 سال پہلے مسجد میں آنا شروع ہوا تب بھی جھوٹ بولتا تھا, اب بھی میں جھوٹ بولتا ہوں. میری زبان پہلے بھی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی, آج بھی تکلیف دیتی ہے. میرے رویے سے میرا ماں باپ پہلے بھی نالاں تھا, وہ 40 سال بعد بھی نالاں ہے. وہ تو سوچتے ہوں گے بھلے تم کیا سجدے کرتے ہو, کیا رکوع کرتے ہو, اور یا تراویح پڑھتے ہو, کوئی 8 پڑھتا ہے, کوئی 20 پڑھتا ہے. مطلب مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور بتائیے گا 8 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں, 20 رکعت تراویح میں کتنے سجدے ہوتے ہیں. ایک مہینے کے اندر 20 تراویح پڑھنے والا سب سے زیادہ سجدے کرے گا, اور 20 کے علاوہ 8 پڑھنے والا بھی سجدے ہی کرے گا. یہ ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں. تمہارے ہزاروں سجدے تمہاری زندگی کو اگر نہیں بدل سکے, مسلمان بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکے, تو آپ کو سوچنا چاہیے کتنا وقت آپ نے برباد کر. اسی لیے کہنا پڑتا ہے نیکی کو نیکی سمجھ کے کرو, اسے فرقے بنا کے, اسے ٹولے بنا کے, اسے لوگوں کی خوشی کے لیے نہ کیا کرو, خدا کی خوشنودی کے لیے کیا کرو. تمہاری ایک نیکی کا وزن بھی اتنا ہوگا. اور میں ذرا آپ کو حدیث سنا کے اس بات کو یہاں ختم کر دیتا ہوں, لیکن ختم ایسے نہیں کروں گا, تھوڑا سا ایک ٹچ ہے, اس اعتبار سے سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعوے دار میں اور حقدار میں بڑا فرق ہوتا ہے. دعوے دار میں اور حقدار میں, یا وکیل بیٹھے ہوں گے, کوئی اساتذہ بیٹھے ہوں گے, جج کے لیے سب سے مشکل معاملہ کیا ہوتا ہے, اس نے بتانا ہوتا ہے دعوے دار 2-4 ہیں اور حقدار تو کوئی ایک ہی ہے. تو دعوے دار میں حقدار میں اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں بڑا فرق ہوتا ہے. دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن حقدار کوئی ایک ہی ہوتا ہے, سارے تو نہیں ہوتے. اب تھوڑا سا آپ بھی سوچ لیجیے گا, آپ سارے دعوے دار ہو یا کہ تم میں حقدار بھی.
تم کہتے ہو نا ہم جنت کے حقدار ہیں، یہ تم کہتے ہو. تم کہتے ہو نا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے امتی ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے. تم کہتے ہو ہم قرآن کو ماننے والے، تمہارا دعویٰ ہے. تم کہتے ہو حدیث رسول کو ماننے والے، یہ تمہارا دعویٰ ہے. لیکن یہ دعویٰ تو تمہارا ہے، لیکن ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے نا کہ وہ اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں. اب ذرا غور کیجیے گا، آپ اپنی زبان پر خیال رکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنی زبان پر خیال نہیں رکھتے تو آپ نے صرف دعویٰ کیا ہے، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں. اپنے آپ کو باقی حقیقی معنوں میں حقدار بنائیے. دعوے دار تو زمین پہ پھرتے بہت نظر آئیں گے آپ کو. یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیا واقعی اللہ کے بیٹے تھے؟ وہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کے سب سے قریبی ہیں، کیا واقعی وہ سچے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا. لیکن کیا وہ اس کا حق رکھتے تھے؟ اللہ بھی آپ سے پوچھتا ہے دعوے تمہارے بھی ڈھیر سارے ہیں، اسلام کے، دعوی اسلام کے، نبی کے امتی ہونے کے، جنتی ہونے کے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے آپ کے دعوے ہیں. تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ سارے تمہارے دعوے دار ہو یا کہ تم میں کوئی حقدار ہے؟ حقدار کی زندگی ذرا اور طرح کی ہوتی ہے. میں ایک لمحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو حقدار ہوتا ہے نا، حقدار جو ہوتا ہے جنت کا، وہ صدیق ہوتا ہے، وہ سچ بولتا ہے. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، عمر بن خطاب ہوتا ہے، انصاف کرتا ہے. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، عثمان ہوتا ہے، حیا کے ساتھ زندگی بسر کر دیتا ہے. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جو شجاعت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ امین امت ابو عبیدہ ہوتا ہے. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ سیف بن سیوف اللہ ہوتا ہے. جو جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ ابو ہریرہ ہوتا ہے. جنت کا حقدار ہوتا ہے نا، عبداللہ بن مسعود ہوتا ہے. جنت کا جو حقدار ہوتا ہے نا، عبداللہ بن عمر ہوتا ہے. ہزاروں سینکڑوں حدیثیں بیان کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ واقعی حقدار تھے. آپ ان کا بھی کردار دیکھ لیجیے گا، معذرت کے ساتھ تھوڑا اپنا بھی کردار دیکھ لیجیے گا. مجھے تو ایسا لگتا ہے میں تو خالی دعوے دار گزرا، حقدار تو وہ تھے جو گزر چکے. ایک بات نا یہاں پر ختم، بس آخری اور دوسری بات کر کے نا بات کو ہم ختم کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ سے پھر میں ادباً عرض کروں گا کہ میرا دل بہت کرتا ہے کہ آپ سے ایک بات لمبے انداز میں کیا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی پابندی بڑا ضروری عمل ہوتا ہے. دنیا میں نا دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو شکر گزار ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو شکوہ پرور ہوتے ہیں. بس آپ نے آج یہ جج کر کے جانا ہے آپ شکر گزار ہیں یا شکوہ کرنے والے. میں تو صرف اس کا راستے دکھانے والا ہوں اور دکھا رہا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ میں احساس پیدا ہو گیا نا تو آپ شکر گزار ہیں. اور احساس بھی ایسا چاہیے جیسا فلسطین کی بچی کے اندر تھا کہ اس کی ٹیچر نے وہ کلاس میں کہا تھا کہ سب لوگ پیپر دے دیں، جس کے نمبر زیادہ آئیں گے نا اس کو ہم انعام میں جوتا دے دیں. جوتا نیا جوتا پہناتے ہیں. اس کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا پہ، آپ کو مل جائے گا. تو اس نے کیا گیا کہ پیپر کے نمبر اکثر بچوں میں نا برابر آئے. اس نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، پورا اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکلے گا جوتا انعام اس کو دے دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پورا اندازی ہوئی تو رافع عبد الکریم کا نام لکھا. رافع عبد الکریم نے جوتا لیا، وہ بہت خوش ہو گئی. ٹیچر نے پرچیاں جیب میں ڈالی، گھر چلی گئی. گھر گئی تو اس کا شور گھر میں مختصر کر رہا ہوں. اس نے دیکھا کہ اس کی بیگم آج رو رہی. اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اسکول میں آج میں نے پیپر لیا، بچوں کے نمبر برابر آئے، میں نے قرآن اندازی کی، پھر رافع عبد الکریم اس کا انعام نکلا، جوتا اس کو دے دیا. وہ بہت خوش ہوگی. تو کہا تو رونے کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا رونے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ پرچیاں دیکھو جو میں گھر میں لائی. اس نے ایک پرچی کو لی، نام کیا لکھا تھا؟ رافع عبد الکریم. اس نے دوسری پرچی کو لی، رافع عبد الکریم. تیسری پرچی کو لی، رافع عبد الکریم. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے میرے طالب علموں کو جب میں نے کہا نا کہ جوتا اس کو ملے گا جس کا نام نکلے گا، سب نے اپنے اپنے پاؤں دیکھے اور کسی کی نظر رافع عبد الکریم کے پاؤں پر پڑ گئی. اس کا جوتا پرانا تھا، اس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا. سب بچوں نے اپنا نام کسی نے بھی نہیں لکھا، سب نے رافع عبد الکریم کا نام.
جس دن تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا نا، اس دن تم شکر گزاری کے سب سے بڑے پہلو مرو گے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ تیرا پیٹ بھر گیا اور ہمسایہ کو بس۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ تو نے اپنے کپڑے تن پہ بہت اچھے ڈال لیے لیکن تو نے قریب اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا۔ اور شکر گزاری یہ نہیں تھی کہ تیرے بیٹے کا لباس بہت اچھا تھا پر تیرے ہمسائے کے بیٹے کا لباس بہت اچھا نہیں تھا۔ میں یہ غصے سے بات نہیں کر رہا، نہ میں جذباتیوں کی یہ بات کر رہا ہوں، ہاں جذبے سے میں ضرور بات کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے تھے ایک تھیلا آٹا کا اٹھانے کے لیے، اس میں بزرگ لگا ہوا تھا، ایک وہ بزرگ بھی جناب کھڑا تھا جو میری مسجد کا مقتدی تھا۔ میں نے قریب جا کے اس سے گاڑی روک کے پوچھ لیا، او بابا جی آپ لائن میں کیوں لگ گئے؟ اس نے کہا بیٹا بس آٹا مل رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں آٹا نہیں ہے؟ کہتا نہیں آٹا تو ہے، آٹا تو اگلے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہے۔ میں نے کہا پھر لائن میں لگنے کا فائدہ تمہیں کیا ہے؟ چھوڑو کیا بے عزتی کروا رہے ہماری بھی۔ لیکن مجھے ایک بات کا احساس ضرور ہوا کہ تمہاری مسجد سے گیا ہوا بندہ آٹے کی لائن میں زندگی اور موت میں جا کے کھیلتا رہا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ تمہاری مسجد کا مقتدی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے گھر کا ہمسایہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم شکر گزار ہوتے نا، یہ کتنے آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے گاؤں میں اپنے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے ان کے گھروں میں رات کو اگر ایک تھیلا پہنچا دیتے، وہ شاید سڑکوں پہ ایسے ہماری بہنیں رسوا نہ ہوتی۔ شکر گزار قومیں پردہ رکھتی ہیں ایپوں پر، جو شکر گزار نہیں ہوتا وہ پردے اتار کے سڑکوں پر لائنوں میں لگا کے میدانوں میں کھلی فضاؤں میں مسلمانوں کو رسوا کر دیا۔ حضور تو فرمایا کرتے تھے اس ہاتھ سے دیتے ہو نا، اس ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، تم نے تو ہمارے بزرگوں کو سڑکوں پہ رسوا کر دیا۔ اس کی وجہ اور زیادہ کوئی نہیں ہے۔ شکر گزار قوموں میں نے یہ نئی چیزیں دیکھی، شکوہ کرنے والوں میں نے یہ دیکھی، کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا۔ آپ نے بھی سنا ملک دیوالیہ ہو گیا۔ یہ میں کوٹنے میں آیا تھا، میں نے تو کوٹنے والوں سے پوچھا تھا، میں کہتا تھوڑا ملک دیوالیہ ہو، تو ابھی آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں کہتا ہوں دیوالیہ اس دن ہوگا جس دن آسمان پہ سورج نہیں نکلے۔ جب آسمان پہ سورج طلوع نہیں ہوگا تو آپ سمجھ لیجیے گا ہم دیوالیہ ہو گئے۔ جب آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا آسمان پر پھر کہیے گا ہم دیوالیہ ہو گئے۔ جب آپ کو ستارے نظر نہ آئے آسمان پہ پھر کہنا دیوالیہ ہو گئے۔ کیا تمہاری زمینوں سے پانی نکلنا بند ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری زمینوں سے زراعت نے جواب دے دیا ہے؟ کیا تم گندم نہیں اٹھاتے؟ کیا تم چاول جمع نہیں کرتے؟ کیا باجرہ مکئی اور تم سارے چارہ نہیں اکٹھا کرتے؟ کیا آپ کے مویشی دودھ نہیں دیتے؟ کیا آپ کی زمین میں ہل نہیں چلتا؟ کیا تمہاری سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں کہ رات کو کوئی گھر نکلتا نہیں باہر سے؟ کیا تمہارے گھر کے بلب بند ہو گئے؟ تمہاری ایک شادی کے اوپر جو لاکھوں خرچ کرتے ہو، کیا یہ دیوالیہ ملک کی نشانی ہے؟ ہر رسم و رواج پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو۔ اب تو تیرے ملک میں ڈالر بھی ایسے گرائے جاتے ہیں، موبائل بھی گرائے جاتے ہیں، ناچ گانوں پر خرچہ کیا جاتا ہے اور تم کہتے ہو ملک دیوالیہ ہو گیا۔ ملک دیوالیہ نہیں ہوا، تمہارا اپنا دل کا دیوالیہ ہوا ہے، کیونکہ شکر گزاری کا عنصر تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا قرآن میں ان شکرتم لازیدنکم، میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا وعدہ تھا شکر تم کرنا، دیکھنا زیادہ میں تمہیں دوں گا۔ واسف علی واسف صاحب کا نام تو سنا ہوگا لوگوں نے، میں ساتھ سے جملہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی وہ گستاخی نہ سمجھیے گا، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ ان کی باتوں سے نہ تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے میں کہہ دیتا ہوں ساری باتوں سے اتفاق ضروری نہیں ہے۔ واسف علی واسف صاحب کہتے ہیں جو شکوہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا، خدا ان کی ضرورت ہوتا ہے، خدا ان کی بھلا کیسے؟ جیسے بخار والے کے لیے ڈاکٹر ایک ضرورت ہوتا ہے، جیسے مقدمے والے پر وکیل ایک ضرورت ہوتا ہے، اور جج بھی ایک ضرورت ہوتا ہے، اور مکان بنانے کے لیے مستری ٹھیکیدار بھی ایک آپ کی ضرورت ہے، ڈرائیور بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ضرورت پوری ہو گئی، آپ کبھی ٹھیکیدار کو ملے، آپ کو شفا مل گئی، دوبارہ ڈاکٹر کو کبھی ملنے گئے بلکہ کہتے ہیں شوگر جان چکی، کہتے ہیں شکر ہے دوبارہ نہیں جانا پڑتا۔ کیوں؟ جب کہ آپ کی ضرورت تھی تو آپ اس کے ساتھ اپنی ساری ریاض و نیاز کر رہے تھے۔ جب آپ کو پتا نا میرا مرض شفا ادھر سے ہوگی، آپ بتا رہے تھے میں رات کو یہ کھاتا ہوں، رات کو یہ پیتا ہوں، دن کو مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اب میں بیٹھ نہیں سکتا، اب میں لیٹ نہیں سکتا، سانس ایسے نہیں آتی، ناک ایسے نہیں ہوتا، آنکھیں ایسے بند ہوتی ہیں، اس پکی میں ایسے درد ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بتا رہے تھے۔
وہ جو شکوے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ خدا کو بھی ضرورت ہی سمجھتے ہیں، جب ان کو مسئلے مسائل بنتے ہیں وہ خدا کو بڑا یاد کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا خدا کو۔ اور جو شکر گزار ہوتے ہیں نا، شکر گزار جو ہوتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوں تب بھی وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے پیٹ خالی نہ بھرے ہوں پھر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا رب ہوتا ہے، ان کا خدا الہ ہوتا ہے، اور شکوہ کرنے والے کا صرف ضرورت ہوتا ہے۔ اب گھر میں جا رہے ہو نا، سوچیے گا خدا تمہارا ضرورت ہے یا تمہارا رب ہے، تمہارا الہ ہے؟ اگر تو وہ تمہارا رب ہے، اگر وہ تمہارا الہ ہے تو تم کبھی بھی اس کی نماز نہیں چھوڑو گے، اور اگر وہ تمہارا رب اور تمہارا الہ ہے تو کبھی تم جھوٹ نہیں بولو گے، اگر وہ تمہارا رب اور تمہارا الہ ہے تو بددیانتی نہیں کرو گے، اگر وہ تمہارا رب اور تمہارا الہ ہے تو اپنی بیٹیوں کی وراثت کا حق تم نہیں کھاؤ گے، اگر وہ تمہارا رب اور تمہارا الہ ہے تو غیروں کے در پہ تم پھر نہیں جھکو گے، اگر وہ تمہارا رب اور تمہارا الہ ہے تو مجھے امید ہے اپنے بڑے بھائی کا حق سلب نہیں کرو گے، چھوٹا بھائی بڑے کا اور بڑا چھوٹے کا حق سلب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ رب آسمانوں پر ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ دینے والا ہے، الہ بھی میرا آسمانوں میں، عبادت میں اسی کی کرتا ہوں، مانگتا بھی اس سے ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس بھی ٹھیک سے دیتا ہوں۔ ساری چیزیں یہ تب ہوتی ہیں جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات مشکل ہو، سیدہ عائشہ نے آسان کر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتی میں نے حضور کو ایک دن دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کو مصلی پر تھے، میرا کہیں ہاتھ لگ گیا آپ کے پاؤں پر، تو آپ کے پاؤں تبرمت کا دماغ نبی علیہ السلام کے قدم ایسے سوج گئے، جب سوجے قدم میں نے دیکھے تو میں نے صبح بولیا اور آپ پر تو کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو نیکوکار، تو اتنے لمبا قیام آپ اس لیے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ سے دل نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو دیکھیں جو صحیح مسلم میں آتا ہے، رات کو مہمان اس کے گھر گیا، اس نے بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ملے گا، اس نے کہا چند ٹکڑے تو ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور یہاں میری گستاخی معاف کیجیے گا، آپ اپنے ایک مرتبہ بیٹے اپنی بیٹی کو رات کو بھوکا سلا کے دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں تھا، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی بھوکی سو گئی، ساری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میں پنجابی پنڈ کرنے والا بندہ ہوں، مجھے یہ یاد ہے ہم کھیلتے رہتے تھے، گاؤں میں، قصبے میں، دیہات میں، زمینوں میں بھاگتے رہتے تھے، شام کو گھر لوٹتے پتہ چلتا نہیں تھا، کھانا کھائے بغیر کئی مرتبہ ہم سو جاتے تھے۔ مجھے کم از کم یاد ہے، کہیں آپ میں سے بھی کسی کو یاد ہوگا، آدھی رات کو اماں سر کے نیچے سے ہاتھ ڈال لیتی تھی، اوپر اٹھا لیتی تھی، کہتی بیٹا تم رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئے تھے، تھوڑا سا دودھ پی لو، آدھا گلاس پی لو۔ وہ ماں آدھا گلاس پلاتی تھی تب اس کو رات کو نیند آتی تھی۔ کوئی ماں باپ پسند نہیں کرتا اس کی رات بھوکی سو جائے، یہ صحابی رسول ہے، ان سے افضل کوئی انسان نہیں ہے۔ آج اس کی بیوی بھوکی سو رہی ہے، اس کا بیٹا بھوکا سو رہا ہے، اس کی بیٹی نے کھانا نہیں تناول کیا، ایک مہمان کا پیٹ بھر دیا، اور یقین کریں رات ایسے گزر گئی۔ اگر شکوہ بنتا اس انسان کا بنتا تھا، فجر کی نماز میں جبریل امین زمین پر آ گئے، حضور کو بتا دیا رات کو آپ کے ساتھی نے عجیب احسان کیا ہے، خود بھوکا سو گیا، مہمان کا پیٹ بھر دیا، لیکن یاد رکھیے گا اس نے نماز میں آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے یہ نہیں کہا اللہ تجھ پہ ایمان لائے رات کو روٹی نہیں دے سکتا، اس نے صبح نماز میں یہ کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ بھائی تم تو بھوکے سو گئے تھے، شکوہ بنتا تو مصعب بن عمیر کا بنتا تھا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا ہم نے چادر کھینچی اس کے چہرے پر ڈالی، اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، میں نے حضور سے عرض کی حضور کفن چھوٹا ہے، مصعب بن عمیر کا چہرہ ڈھانپتے ہیں نا پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کھینچ کے چہرے پر کر دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ مجھے بتاؤ تم نے کبھی اپنے بھائی کو ایسے دفن کیا؟ کیا تم نے کسی دوست کو ایسے دفن کیا؟ ایسے نہیں نہ کیا۔ اگر شکوہ بنتا وہ لوگ کرتے وہ پھر بھی شکوہ نہیں کرتے تھے، دین پھر بھی بلندی پر تھا۔ اگر شکوہ بنتا نا پھٹے ہوئے قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، کوئی خدا سے شکوہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام چلتے چلتے پاؤں پہ جوتے تو ٹوٹ ہی گئے، ناخن بھی اتر گئے تھے، پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ایک کھجور نہیں، کھجور کی گٹلی کو چوس کر 2 دن نکالے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ شاہ ابی طالب نے 3 سال کے لیے صحابہ کرام کو مشقت کی چکی سے
سے گزرنا پڑا. وہ کہتے تھے ہم پتے کھاتے تھے پر شکوہ نہیں کرتے تھے, ہمارے پیٹ میں مروڑ پڑتے تھے, پتے جیسے کھاتے تھے پیشاب کی حالت میں ایسے نکل آتے تھے, ہمارے بچے ہماری گود میں مرتے تھے, ہم شکوہ نہیں کرتے تھے. اس امت کو آج کوئی کمی نہیں ہے. اس کے بعد دریا بھی ہے, ایٹم بم بھی ہے, فوج بھی ہے, پولیس بھی ہے, حکومت بھی ہے, ریاست بھی ہے, زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, چاند بھی ہے, ہوا بھی ہے, سب کچھ تمہارے پاس ہے, بس تمہارے پاس شکر گزاری کا پہلو نہیں. تم آج اگر صحیح شکر گزار بن جاؤ, میں نہیں کہتا میں نے قرآن پڑھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میرا پورا یقین ہے تم ٹھیک سے شکر گزار بن جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے تم شکر کرو, میں برکتوں کے سارے راستے ایسے کھول دوں گا, تمہاری نیچے سے تمہارے اوپر سے ہر طرف سے رحمتیں رزق تمہیں ملے گا. اسی لیے میں آخر میں کہتا ہوں, گونگی ہوگی آج کچھ زبان کہتے کہتے, گونگی ہوگی آج کچھ زبان کہتے کہتے, میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں, یہ بات نہیں کہ مجھے خدا پر یقین نہیں, وہ بس میں ڈر گیا خود کو سہ بے ایمان کہتے کہتے. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی, مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی, کئی بار چپ ہوا مؤذن آذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے, ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے, شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے, میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے, میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال, یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال. مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. میرے حیوان کی زندگی میں تیری زندگی میں کیا فرق ہے؟ تم اشرف المخلوقات تھے اور تم کہاں آگے گرے, بات ختم ہو گئی, بات سمٹ گئی. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا, یہ روایت میں بہت جگہ پڑھتا ہوں, صحیح بخاری, ایک بندہ گائے تھے تو اس نے گائے نے بول کے کہا میرے اوپر کس لیے سوار ہو گئے, خنجر پہ ہو جاؤ, گھوڑے پہ ہو جاؤ, اونٹ پہ ہو جاؤ. لم نخلق لہذا, میرے رب نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا, انما خلقنا للحرث. ایک گائے نے بیل نے بول کر کہا میرے رب نے مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے. میں کہتا ہوں یار تم جانور کو پتہ ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تو تم اشرف المخلوقات, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کس مقصد کے لیے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے میرے رحمان, ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما, نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, یا اللہ سب کے حاجات کو پورا فرما. جن میرے بھائیوں نے اس پروگرام کا انتظام و انسلام کیا ہے, اس کا بہترین بدلہ ہوں میرے سب بھائیوں کو عطا فرما. جو ہمارے احباب بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. جن کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں بھی جانتے, ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کے تجھ سے طلبگار ہیں. یا اللہ سب کو بھلائی عطا فرما. ہمارے اندر کے انتشار کو, بغض کو, حسد کو نکال کے ایمان کی ہمیں روشنی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھی طرح مسلمان بھائی جس کا احساس کرتا ہے ایسے احساس میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کے پاس اولاد ہے اس اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ نیک اولاد کا طلبگار ہے, تو یا اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرما. جو بیٹے کا طلبگار ہے اس کو بیٹے عطا فرما. جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں یا اللہ ان کی بیٹیاں, ان کو بیٹیاں عطا فرما. یا اللہ سب کی بیٹیوں کے مستقبل بہترین فرما دے, کسی والدین کو اپنی اولاد سے کبھی تکلیف نہ ہو. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما, انتشار والی فضا و کیفیت کو اللہ درست فرما. اے میرے رحمان, اس ماہ مقدس میں ہم تیرے مکرم فرما. ہماری تراویح, ہماری سحری, ہماری افطاری, ہمارے تمام اعمال کو قبول و منظور فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والنجم إذا غوى